السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہوا ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ جس زمانے میں بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، اس وقت کافروں نے ایک نوجوان کو بغداد میں بھیجا کہ ذرا مسلمانوں کے ماحول معاشرے کا پتہ کر کے آؤ کہ ان کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں غالب آتے جا رہے ہیں۔ جب وہ بغداد میں پہنچا تو اس وقت وہ تھکا ہوا بھی تھا اور اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے سوچا کہ میں ہوٹل سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ وہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا بندہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ سمجھا کہ میں اس کے لیے پردیسی اور اجنبی ہوں، شاید اسی وجہ سے مجھے بار بار دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے کے بعد پیسے ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آیا تو کاؤنٹر والے نے کہا، جناب آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے۔ اس نے پوچھا، جناب میری پیمنٹ کیسے ہو چکی ہے؟ تو ہوٹل والے نے کہا کہ آپ کے سامنے ایک مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ پردیسی ہیں، وہ اپنے پیسے بھی دے گئے اور کہہ کر گئے کہ یہ بھائی آج میرا مہمان ہے، لہٰذا اس کے پیسے بھی ادا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کی پیمنٹ بھی کر کے چلے گئے، اور ان کو اتنی طمع بھی نہیں تھی کہ وہ آپ کو اطلاع دیتے اور آپ کی زبان سے شکریہ کا لفظ سن لیتے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا کہ مسلمان ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، ایک دکان پر اسے کوئی چیز خریدنی تھی، چنانچہ اس نے دکاندار سے پوچھا، کیا آپ کے پاس فلاں چیز موجود ہے؟ دکاندار نے کہا، ہاں موجود ہے۔ اس نے پوچھا، اس کی کتنی قیمت ہے؟ دکاندار نے کہا کہ اتنی۔ اس نے کہا، اچھا آپ مجھے ایک عدد دے دیجئے۔ دکاندار نے کہا، جناب آپ میری ایک بات مان لیجئے کہ یہی چیز آپ کو سامنے والی دکان سے اسی دام میں مل جائے گی، آپ وہاں سے خرید لیں۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچا اور اسے وہی چیز اتنے ہی دام میں وہاں سے مل گئی، مگر اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی
کہ پہلے دکاندار نے انکار کیوں کیا جبکہ چیز اس کے پاس موجود تھی اور قیمت بھی طے ہو چکی تھی، لہٰذا وہ لوٹ کر پھر اسی دکان والے کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، جناب کیا آپ کے پاس یہ چیز موجود نہیں تھی یا آپ دینا نہیں چاہتے تھے؟ دکاندار نے کہا، جناب میرے پاس یہ چیز موجود ہے، میں نے سوچا کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ میرے بیوی بچوں کا گزارا اچھا ہو جائے گا آج کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس آج تھوڑے گاہک آئے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر آپ اس کے دکان سے کوئی چیز خرید لیں گے تو اسے کچھ بچت ہو جائے گی اور آج رات اس کے بیوی بچوں کا گزارا بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ ایک وقت تھا کہ دکاندار ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے۔ اندازہ کیجئے آج ایسی بات سننے کو بھی نہیں مل سکتی، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے۔ بھائیو، کاندھلا انڈیا کا ایک بڑا قصبہ ہے۔ کاندھلا، اللہ نے مجھے وہاں جانے کا موقع نصیب کیا۔ تقسیم ہند سے بہت پہلے کی بات ہے۔ وہاں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پر ایک مسلمان اور ہندو کا جھگڑا ہوا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ میری جگہ ہے اور ہندو کہتا تھا کہ یہ میری جگہ ہے۔ جب بات ذرا زیادہ بڑھی تو مسلمان نے کہہ دیا کہ اگر یہ ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے بھی کہہ دیا کہ اگر مجھے مل گیا تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ لو، بات تو ذاتی تھی مگر وہ مذہبی معاملہ بن گیا۔ ادھر سے مسلمان آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم مسجد بنا کے رہیں گے، اور ادھر سے ہندو آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم مندر بنا کے رہیں گے۔ یوں پورے شہر کے اندر آگ سی لگ گئی۔ چنانچہ انگریز پریشان ہوا کہ یہ معاملہ ایسا بن گیا، اگر ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو یہاں نالیوں میں خون بہنا شروع ہو جائے گا اور مصیبت بن جائے گی۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو عدالت میں بلوایا۔ دونوں طرف سے جم غفیر وہاں پہنچ گیا۔ انگریز جج نے پوچھا، کوئی صلح کی صورت ہو سکتی ہے کیا تاکہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو سلجھایا جائے؟ ہندوؤں نے کہا، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتاتے ہیں، آپ اگر ان کو بلا کر پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو زمین ان کو دے دیں، اور اگر وہ کہیں کہ ہندوؤں کا ہے تو زمین ہمیں دے دیں۔ جج نے اگلی تاریخ ڈال دی اور کہا کہ ہاں ایسا ہی کر لیا جائے گا۔ بالآخر اگلی تاریخ آ گئی۔ دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے یہ معاملہ رکا ہوا تھا۔ پھر عدالت میں لوگوں کا مجمع پہنچا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت کے ایک بڑے شیخ مفتی الہی بخش کاندھلوی وہاں جج کی کرسی کے قریب بیٹھے ہیں۔ انگریز جج نے ان کو ہندوؤں کی نشاندہی پر بلایا تھا۔ جج نے پوچھا، مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا، یہ ہندو کا ہے۔ جج صاحب نے پوچھا، مفتی صاحب کیا ہندو یہاں پر مندر بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا، جب ملکیت ان کی ہے تو اختیار بھی انہی کا ہے، وہ چاہیں تو مندر بنائیں، چاہیں تو اپنا گھر بنائیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مسلمانوں کے دل بہت زیادہ ڈوب گئے۔ اس کے بعد انگریز نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس تاریخی فیصلے میں اس نے کہا، آج مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب ہندوؤں نے جج کا فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا، جج صاحب آپ ہمارا فیصلہ بھی سن لیجئے کہ جب اسلام جیت گیا
جو ایسا اچھا اور کھرا مذہب ہے تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو یہ کلمہ شہادت سارے ہندوؤں نے پڑھ لیا۔ اب اس جگہ پر ہم اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائیں گے، یعنی ہندو اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائیں گے۔ اب مسلمان ہو چکے تھے نا، تو وہ الحمدللہ انہوں نے مسجد بنوائی۔ تو ایک وقت تھا جب ہمارے قول و فعل کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہماری زندگی کیسی بنی ہوئی ہے، ہمیں اس مسلمانی کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بہروپیہ اپنا بھیس بدل کر آیا۔ بادشاہ نے پہچان لیا۔ بہروپیے نے انعام مانگا کہ میں نے سانگ رچایا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں نے تو تمہیں پہچان لیا ہے، جب نہیں پہچان سکیں گے تو انعام بھی دیں گے۔ بہروپیے نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کون سا روپ اختیار کروں کہ ان کو پتہ نہ چل سکے۔ بالآخر اس کے دل میں بات آئی کہ بادشاہ اللہ والوں کا بڑا قدردان ہے۔ یہ خیال آنے کے بعد اس نے شہر کے باہر جا کر ایک جگہ اپنی جھونپڑی لگا لی اور اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جو آدمی بھی پاس جاتا وہ اسے واپس بھیج دیتا۔ جب اسی طرح وہ ذکر میں لگا رہا تو آہستہ آہستہ اس کی شہرت ہو گئی۔ لوگوں نے آ کر دعائیں کروانا شروع کر دیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ کوئی اللہ والا ہے تو خود اس کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ خود بھی گئے اور اپنے اور وزراء کو بھی لے کر گئے۔ ان سے دعائیں کروائیں اور ہزاروں دیناروں سے بھری ایک تھیلی ان کو ہدیے کے طور پر پیش کی۔ انہوں نے کہا جناب نہیں، ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، ان کی تم دنیا داروں کو ضرورت ہوتی ہے، لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ معتقد ہوئے کہ یہ بندہ تو بے غرض اور بے طمع ہو کر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ چنانچہ تھیلی لے کر واپس چلے گئے۔ ابھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جا کر دربار میں بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں وہ بہروپیہ آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ بہروپیہ نے کہا بادشاہ سلامت، انعام دیجئے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کس بات کا انعام؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے نہیں پہچان سکے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی میں کیسے نہیں پہچان سکا؟ اس نے پوچھا جی ہاں جناب، آپ ابھی جس بندے سے مل کر آئے ہیں وہ کون تھا؟ بادشاہ نے کہا وہ ایک اللہ والا تھا۔ بہروپیہ نے کہا بادشاہ سلامت، وہ میں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کیا کہ آپ نہ پہچان سکیں، لہٰذا آپ مجھے انعام دیجئے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے اسے انعام دیا، لیکن انعام تھوڑا تھا۔ بہروپیہ نے کہا بادشاہ سلامت، انعام تو بہت کم ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تو بس یہی دے سکتا ہوں۔ ہاں جب تم وہاں تھے تو میں نے تو دیناروں سے بھرا ہوا تھیلا پیش کیا تھا، تم اس وقت قبول کر لیتے تو پورا تھیلا تمہارا ہوتا۔ اب کیوں انعام کی کمی کا شکوہ کر رہے ہو؟ بہروپیہ نے کہا بادشاہ سلامت، جب آپ نے مجھے تھیلا دیا تھا تو خیال میرے دل میں بھی آیا تھا کہ اچھا موقع ہے، تھیلا ہی لے لیتا ہوں، مگر پھر دل میں خیال آیا نہیں، اگرچہ تو بہروپیہ ہے مگر اللہ والوں کا بھیس بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اگر تو نے تھیلا قبول کر لیا
تو اللہ والوں کی مسند پر اللہ والوں کی مسند بدنام ہو جائے گی کہ اللہ والے بھی اس طرح ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے وضع خطا کا لحاظ رکھا اور میں نے تھیلے کو ٹھوکر لگا دی۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ ہم سے تو بہروپیہ اچھا ہے، جس نے اپنے بہروپ کا بھی لحاظ رکھ لیا اور ایسا کوئی کام نہ کیا جو اللہ والوں کی شان کے خلاف ہو۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان کے شان نہیں ہوتا؟ بھائیو، یہ بڑی عبرتناک بات ہے ہمارے لیے اور شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے۔ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر فقیر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انگریز آیا، وہ مسجد میں کوئی ڈیزائن دیکھنا چاہتا تھا۔ جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ایک مسلمان فقیر اس کی طرف بھاگا آیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ دے دیجئے۔ اس انگریز نے بٹوا نکالا اور اس کو کچھ پیسے دے دیے اور بٹوا جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ اللہ کی شان کہ اس کو مسجد کے وہ ڈیزائن پسند آیا، مسجد کا وہ ڈیزائن پسند آیا اور بیوی کو جا کر بتایا۔ بیوی نے کہا کہ مجھے بھی اگلے ہفتے وہ ڈیزائن دکھائیں۔ کہنے لگا، بہت اچھا۔ رات کو اسے محسوس ہوا کہ جو بٹوا اس نے جیب میں ڈالا تھا وہ جیب میں نہیں تھا اور وہ راستے میں ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس میں 300-400 روپے بھی تھے۔ اس زمانے میں مہینے کی تنخواہ ہی روپیہ یا 2 روپے ہوتی تھی، تو 300-400 روپے تو بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ خیر، اس نے کہا کہ اب تو وہ گم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ چنانچہ بات آئی اور ہو گئی۔ اگلے ہفتے وہ اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ مسجد کی طرف گیا۔ اب جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی فقیر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنا تھیلا نیچے رکھا اور اس میں سے اس کا بٹوا نکالا اور کہنے لگا، جناب، آپ کا یہ بٹوا یہاں گر گیا تھا۔ میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر آپ نکل گئے تھے۔ میں نے اس وقت سے یہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، آپ یہ لے لیجئے۔ جب اس نے بٹوا دیکھا تو اس میں پوری کی پوری رقم موجود تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پیسہ مانگنے والا، اسے 300-400 روپے مل گئے تھے، اس نے خود کیوں نہ استعمال کر لیے؟ پھر یہ 1 ہفتے تک میرا انتظار بھی کرتا رہا۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم نے میرے پیسے استعمال نہ کیے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میرے دل میں یہ بات بھی آئی تھی کہ میں ان پیسوں کو استعمال کر لوں، لیکن مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ جس کی وجہ سے میں نے ایسا نہ کیا۔ اس نے پوچھا، آپ کو کون سا خیال آیا؟ فقیر کہنے لگا، میں مسلمان ہوں، آپ عیسائی ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوہ کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تھے۔ اس خیال کے آنے کے بعد میں نے پیسوں کو استعمال نہیں کیا اور میں آپ کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اب آپ کی امانت آپ کے پاس موجود ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سے تو وہ فقیر بہت اچھا ہے، اسے بھی اس نسبت کا لحاظ تھا، ہمیں بھی اس نسبت کا لحاظ ہونا چاہیے۔ کیا نسبت؟ کہ جو ہے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور وہ عیسائی جو ہے وہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی جو ہے کہلانے کے قابل ہے۔ تو
وہ حشر کے میدان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ نہ کر دیں کہ آپ کا امتی میرے امتی کے پیسے چرا لیا۔ کتنی دور تک بات اس فقیر نے سوچی، اور وہ پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اس کے لیے حرام تھا، لہٰذا وہ انگریز کو متحیر کر کے چھوڑ دیا کہ واقعی لاجواب ہو گیا وہ انگریز اور حیران ہو گیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج پر گئے ہوئے تھے، ایک جگہ جا رہے تھے اور ان کا تھیلا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک نوجوان آیا اور ان سے ان کا تھیلا چھینا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ذرا آگے گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے بینائی چلی گئی ہو۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگا، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، میری بینائی چلی گئی ہے، میں نے فلاں جگہ پر ایک بوڑھے میاں کا تھیلا چھین کر بھاگا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی مقبول بندہ اللہ کا تھا ہوگا کہ میری بینائی اسی وجہ سے چلی گئی، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لوگ اس کو اس جگہ پر لے گئے جہاں وہ اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں وہ بڑے میاں نہیں تھے، قریب ہی ایک حجام تھا۔ اس سے پوچھا تو کہا کہ وہ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، آپ اگلی نماز تک انتظار کریں، میں نشاندہی کر دوں گا۔ اگلی نماز تک وہ بزرگ آ گئے، اس حجام نے ان کی نشاندہی کر دی۔ اب وہ نوجوان ان سے معافی مانگنے لگا، منتیں سماجتیں کرنے لگا اور گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بڑا شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب بار بار اس نے معافی مانگی، اور بار بار انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے۔ کسی نے پوچھا، حضرت اس نے تو آپ کا تھیلا چھینا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، ہاں مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا تھا۔ پوچھا، کیا خیال آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے علماء سے مسئلہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، جب تک پوری امت کا حساب کتاب پورا نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے میرا تھیلا چھینا، اگر میں نے اسے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میرا یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر یہ مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں اتنی دیر ہو جائے گی۔ میں نے معاف کر دیا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ اے کاش ہمیں بھی اس نسبت کا لحاظ ہوتا اور ہم بھی اپنے جھگڑے سمیٹ لیتے۔ ہم نے آج زندگی کے اندر کیسے کیسے معاملات کو بکھیرا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ ہم بھی اس نسبت کی لاج رکھ کر اگر ہمارا اپنا طور طریقہ اسی طریقے پر، اسی نہج پر بدل لیں گے تو پروردگار جو ہے ہم سے بہت زیادہ راضی ہوں گے، اور ہماری یہ مثال اوروں کے لیے باعث عبرت اور باعث سبق بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نسبت بڑی عجیب ہے۔ بھائیو، ہمارے پاس تو نسبت کے سوا ہے بھی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر
حدیث اور تفسیر کی کتابیں پڑھنے کی نسبت دی ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اس نسبت کی لاج رکھیے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پوچھ لیا جائے کہ دوسرے تو عوام الناس تھے، ان سے کیا گلا، آپ لوگ تو قرآن و حدیث پڑھنے والے تھے، تم نے ہی کچھ نسبت کی لاج رکھ لی ہوتی اور اپنی زندگی کو تم نے ہی اسلام کے مطابق ڈھال لیا ہوتا، تو سوچئے کہ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا جواب دے سکیں گے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، اے اللہ، تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ اے اللہ، اگر تو فیصلہ کر لے کہ میرا حساب لینا لازمی ہے تو اے اللہ، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل حساب لے لینا، تاکہ کہیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، میں تو راتوں کو رو رو کر امت کی مغفرت کی دعائیں کرتا تھا، تو میرا وارث کیسے بنا کہ تو نے اپنے پڑھنے کے باوجود اپنی زندگی کو نہ بدلا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا عہد کریں، پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ اسلامی، ایمانی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں پکا ارادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب اور کامران فرما دے، اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری پوری حفاظت فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہمیں رسوائی سے بچا لے اے پاک پروردگار۔ اللہ تعالی ہمارے اندر کے انسان کو جگا دے اور ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔